اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 246۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العالمین نے طالوت اور جالوت کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ لفظی اور با محاورہ ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف آئیں گے۔ علم تارا، کیا، لم نہیں، تارا تم نے دیکھا، علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الملائی جماعت، من سے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، من سے، بعدی بعد، موسیٰ اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لنبی نبی سے، لہم اپنے، ابعث مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی میں، سبیلی راستہ، اللہ کے، قالا اس نے کہا، حل کیا، عصیتم ہو سکتا ہے تم، ان اگر کتب علیکم تم پر فرض کی جائے، القتال جنگ، اللہ تقاتلوا کہ تم نہ لڑو، قالو وہ کہنے لگے، وما لنا اور ہمیں کیا، اللہ کہ نہ، نقاتلا ہم لڑیں گے، فی میں سبیل اللہ کی راہ، وقد اور البتہ، اخرجنا ہم نکالے گئے، من سے، دیارنا اپنے گھروں، و ابنائنا اور اپنی اولاد اور اپنے بیٹے، فلما پھر جب، کتب علیہم ان پر فرض کی گئی، القتال جنگ، تولوا وہ پھر گئے، الا سوائے، قلیلاً چند، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا، بالظالمین ظالموں کو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے پہلے ہم جو مضمون پڑھ کر آئے ہیں، اس مضمون کے اندر اللہ پاک نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک جہاد کا اور ایک انفاق کا، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ یہاں سے اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم کا ذکر شروع کرتا ہے کہ جس قوم کے اندر ایمان کی کمزوری تھی، جو قوم بزدل تھی، اور اس قوم نے خود ہی اپنے لیے بادشاہ مانگا، سپہ سالار مانگا، جس کی قیادت کے اندر وہ جہاد کرے۔ لیکن جب وہ بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا تو انہوں نے بجائے اس کی اطاعت کرنے کے روگردانی سے کام لیا اور میدان جہاد میں جانے کے لیت و لال سے اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی قوم میدان جہاد سے روگردانی اختیار کرتی ہے، میدان جہاد میں جانے سے گھبرا جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اسباب کا ذکر کیا اور امت مسلمہ کو یہ بتایا ان آیات کے ذریعے، ایک پچھلی قوم کی داستان سنا کر، کہ تم اپنے اندر یہ اسباب پیدا نہ ہونے دینا اور جہاد کے میدان کے اندر جانے سے کبھی بھی نہ گھبرانا، بزدلی کا اور ایمان کی کمزوری کا تم مظاہرہ نہ کرنا، تم اپنے اندر ایمان کو بھی مضبوط رکھنا اور موت کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ اب یہ داستان پہلے آپ سنیں تاکہ پوری طرح سے آپ کو بات کی سمجھ آ سکے۔ میں ساتھ ساتھ ایک ایک جملے کو پڑھتا جاؤں گا اور با محاورہ ترجمہ بھی ہوتا جائے گا اور آپ کو تفسیر بھی سمجھ آتی جائے گی۔ علم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ یہاں سے ہمیں ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے یہ ہیں تو بنی اسرائیل ہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے اندر بد عقیدگی پیدا ہو گئی، ان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، ایمان کی کمزوری پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے اس دور کے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار ہو، ایک بادشاہ ہو، اور اس بادشاہ کی قیادت کے اندر ہم جہاد کریں۔ یہ جہاد کا شوق ان کے اندر کیسے آیا؟ جب ان کے اندر دین کی حس بیدار ہوئی۔ یہاں جس نبی کی بات ہو رہی ہے اس نبی کا نام مختلف تفاسیر کے اندر دو طرح سے آیا ہے۔ ایک لفظ اس طرح سے آیا ہے حضرت سموئیل علیہ السلام، اور ایک لفظ اس طرح سے آیا ہے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ تو سموئیل یا شموئیل، زیادہ تر جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے سموئیل۔ حضرت سموئیل علیہ السلام اس دور کے نبی تھے جس نبی کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر فرما دیں، نقاتل، تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ اب یہ جہاد کیوں کرنا چاہتے تھے؟ جہاد کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک قوم جس کا نام ہے عمالقہ قوم ان کے اوپر غالب آ چکی تھی۔ ان کے بادشاہ کا نام تھا جالوت نے ان کے اوپر حملہ کیا، بنی اسرائیل سے کئی شہر چھین لیے گئے، جالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا۔ ان کے شہروں کے اوپر بھی قبضہ جما لیا گیا، ان کی اولادوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا، اور ایک تابوت ہے، ایک صندوق ہے، بہت متبرک صندوق، اس کا آگے ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس صندوق کو بھی وہ ان سے چھین کے لے گئے۔ اس صندوق سے یہ اس قدر پیار کرتے تھے، محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے کہ جیسے آج امت مسلمہ کے اندر خانہ کعبہ کی حیثیت ہے، اسی طرح ان کے اندر اس صندوق کی حیثیت تھی۔ اس صندوق کا وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے اس صندوق کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو صندوق ہے اسی کی وجہ سے ہم جہاد کے اندر جیتتے ہیں، میدان جہاد کے اندر ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ صندوق بھی ان سے چھین کے لے گئے۔ ان کے دل میں یہ ایک خیال پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے شہروں کو بھی آزاد کرائیں، ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آزاد کرائیں، اور اسی طرح سے ہم ان سے وہ صندوق بھی واپس لیں۔ قال، حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کو اس قوم کا علم تھا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ قوم پہلے بات کچھ اور کرتی ہے، اور جب ان کی وہ خواہش پوری کر دی جاتی ہے تو یہ ایک دوسری بات کرتی ہے، یعنی یہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، یہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ امیر مقرر ہو جائے گا، جہاد فرض کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر جہاد سے پیٹھ پھیر لو گے، تم جہاد سے راہ فرار اختیار کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ کہنے لگے وما لنا، کوئی وجہ ہی نہیں ہمارے لیے، وما اور نہیں، لنا ہمارے لیے، یعنی کوئی وجہ ہی نہیں ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے وطنوں سے ہم نکالے گئے، وابنائنا، اور ہمیں ہمارے فرزندوں سے محروم کر دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے محروم کر دیا گیا، ہم سے شہر بھی چھین لیے گئے، ہمارے گھر چھین لیے گئے، ہم سے ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے چھین لیے گئے۔ فلما، پھر جب، کتب علیہم القتال، ان پر فرض کر دیا گیا جہاد، کتب علیہم القتال، ان پر
جہاد فرض کر دیا گیا تولوا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ بہت خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تمام باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ ہم اس سے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، وَقَالَ اور کہا، لَهُمْ انہیں، نَبِيُّهُمْ ان کا نبی، ان بے شک اللہ قد بعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن بادشاہ، قالو وہ کہنے لگے، انا کیسے، یکونو ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور نہیں دی گئی، ساعتن وسعت، من سے، المال مال، قال اس نے کہا، انا بے شک اللہ اصطفاہ اسے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور اسے زیادہ دی ہے، بسطتن وسعت، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ، یؤتیا دیتا ہے، ملکہ اپنا بادشاہ، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا۔ اب ہم باری باری اس کے ایک ایک جملے کو دیکھتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، وقال لهم نبیہم ان کے نبی نے ان سے کہا، حضرت سموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر بنا دیا ہے، طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالو وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا کیسے ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، اسے ہم پر بادشاہت کا حق کیسے مل سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، بادشاہت کے تو حقدار ہم ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے پہلے فرمایا کہ تم مکر جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں پیغمبر کی بات بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، وہی ہوا جس کی امکانی بات حضرت سموئیل علیہ السلام نے پہلے سے فرما دی، تم اس بادشاہ کی اطاعت نہیں کرو گے، بادشاہ تم پر مقرر کر دیا جائے گا، تمہاری خواہش تمہارا مطالبہ پورا کر دیا جائے گا۔ جب یہ خواہش پوری کر دی گئی اور بادشاہ مقرر کر دیا، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے، تو آگے سے کہنے لگے، اعتراضات کی بچھاڑ کر دی، کہنے لگے اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کا حق بھلا کیسے مل سکتا ہے، اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں، اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، تو غریب ہے، قلاش ہے، مفلس ہے، کنگال ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بادشاہ تمہارے اوپر میں نے مقرر نہیں کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، جو لفظ ہے ملک، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، ملک لفظ جو ہے یا مالک پیچھے لفظ آیا، لکم طالوت ملکا، ملک لفظ یا ملک لفظ، اس سے کئی لوگوں نے اسلام کے اندر ملوکیت کا جواز نکالا ہے کہ اسلام کے اندر ملوکیت جائز ہے، اسلام کے اندر بادشاہت جائز ہے، جبکہ ان کا یہ جواز سراسر غلط ہے۔ لفظ مالک سے یا لفظ ملک سے ملوکیت کا جواز نکالنا سراسر بے بنیاد اور غلط ہے، حماقت پر مبنی ہے، کیونکہ
بادشاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلق العنان حکومت، ایک ایسا بادشاہ جو کہ حاکم مطلق ہو، وہ اپنے کسی بھی عمل یا کسی بھی فعل کے لیے کسی کے سامنے جواب دینا ہو، سب اس کے سامنے جواب دہ ہوں۔ بنی اسرائیل نے تو مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ یہ بادشاہ کس نے مقرر کرنا ہے؟ حضرت سموئیل علیہ السلام نے۔ وہ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اور پیغمبر جب کسی کو بادشاہ مقرر کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ مطلق العنان ہو، وہ اپنی منمانی کرنے والا ہو، وہ اللہ کی شریعت کی حدوں سے بغاوت کرنے والا ہو اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کوئی اپنا قانون پاس کرنے والا ہو، کوئی اپنا آرڈر جاری کرنے والا ہو۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے جب کسی کو بادشاہ مقرر کرنا تھا تو اس بادشاہ نے حضرت سموئیل کے تابع رہنا تھا۔ حضرت سموئیل کی اس دور کی جو شریعت تھی اس شریعت کے تابع رہنا تھا، ان قوانین اور احکام کا پابند رہنا تھا۔ تو اس میں ملوکیت کہاں سے نکل آئی؟ لہذا اسلام کے اندر ملوکیت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک ہی نظام حکومت ہے اور وہ نظام حکومت ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام، کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کا بنایا ہوا نظام نافذ کیا جائے۔ اسلام کے اندر اس کے سوا کسی اور نظام حکومت کا کوئی سرے سے تصور نہیں ہے۔ اب ان کے یہ جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو سمجھیے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا میں سے نبوت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرتا ہے کسی کو بھی، کیونکہ نسل در نسل نبوت لاوا بن یعقوب یا لاوی بن یعقوب سے چلی آ رہی تھی، اور نسل در نسل پشت در پشت حکومت یہودا بن یعقوب سے چلی آ رہی تھی۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ جس کو حکومت کے لائق سمجھتے ہیں وہ دو اس کی بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ اس کا کوئی بڑا عالی شان خاندان ہو، دوسری بنیاد یہ ہے کہ اس کے پاس بڑی دولت ہو، اچھا نسب ہو اس کا، کوئی بڑا عالی شان گھرانہ ہو اس کا، کوئی بڑی اعلیٰ ترین فیملی ہو اس کی، اور اس کے پاس دولت کے انبار ہو، اسے ہم حکومت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی یہی دو بنیادیں تھیں، ایک خاندان کا اعلیٰ ہونا اور ایک دولت کا زیادہ ہونا، اور یہ دونوں بت ہیں۔ یہ بت آج بھی سجائے جاتے ہیں۔ آج بھی جب ہم کسی کو حکمران تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اسی کو حکمران تسلیم کرتا ہے جو یا تو کوئی بڑے اعلیٰ ترین خاندان سے، فیملی سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ بڑا کوئی سیٹھ ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، وہ محلات کا مالک ہو، جاگیروں کا مالک ہو۔ اللہ پاک نے اس کا رد کیا ہے کہ نہیں، ان دو بنیادوں پر حکومت نہیں ملتی۔ ایک تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ جو طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے، یہ میں اپنی ذاتی مرضی سے نہیں کر رہا، اپنی ذاتی رائے سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے اسے چن لیا ہے تمہارے اوپر۔ اور کسی بھی آدمی کے بادشاہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، دو بنیادیں ہیں اس کے لیے، دو اسباب، دو وجوہات ہیں۔ ایک ہے اس کے پاس علم ہونا، اور ایک ہے اس کے پاس شجاعت ہونا۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، زیادہ دی ہے اللہ نے اسے کشادگی، وسعت، علم کے اندر بھی وسعت عطا فرمائی ہے اور جسم کے اندر بھی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس کا جسم بھی بڑا پاورفل ہے، وہ بڑا شجاع ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، نڈر ہے، وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، وہ باطل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ بزدل نہیں ہے، وہ کمزور دل کا مالک نہیں ہے، وہ بڑا پاورفل انسان ہے، جری ہے، بہادر ہے، اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، تو اس سے اگلی آیت کے اندر ذکر آئے گا
کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ایک ایسی نشانی بتائی کہ جس نشانی کو وہ سب کے سب تسلیم کر گئے۔ وہ نشانی یہ تھی کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ طالوت کی تمہارے اوپر حکومت بالکل درست ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ طالوت کی وجہ سے ہی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے وہ صندوق جس کے اوپر قبضہ کر چکا ہے جالوت، وہ صندوق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ جائے گا۔ اب اس کا ذکر ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس کے اندر کریں گے۔ آج کی گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکام کے اندر صحیح طور پر غور و فکر کرنے کی اور اپنے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے اس قرآن کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 پر 247 پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔